فرمایا یہ کتنی مشکلوں سے ہم تک پہنچا. آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ اس اسلام کو مٹا دے. دنیا کے سارے باطل پرست اور دنیا کی ساری باطل طاقتیں اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہے اس لیے کہ اس اسلام کو مٹا دیا جائے. اور آج کا مسلمان مایوسیوں میں ڈوبتا ہے. جب یہ گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے, جب ان کی لاٹھوں کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں, جب ان کے گھروں کو اجاڑا جاتا ہے, جب ان کے کاروبار کو تباہ کیا جاتا ہے, تو مسلمان سوچتے ہیں کہ اب ہمارے دین کا ہوگا کیا. سنو مسلمانوں, یہ دین دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا. اگر مایوسیوں کے اندھیرے تمہیں اپنا نوالا بنا رہے ہیں تو اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھو. جب ہمارے نبی نے اسلام کا چراغ روشن فرمایا تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ باپ وہ تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے جب آپ ماں کے شکم میں تھے. ماں 6 سال کی عمر تھی کہ ماں چلی گئی تھی. دادا 8 سال کی عمر ہوئی کہ دادا چلے گئے. اب رہا خاندان. تو آج یہ دیکھیے خاندان کی کیفیت کیا تھی جب سرکار نے اعلان رسالت کیا اور حکم ملا اپنے خاندانیوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ. تو آپ نے پورے خاندان کو جمع کیا, بنو ہاشم کو بلایا, سب اکٹھے ہوئے. بوڑھے بھی ہیں, ادھیڑ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, نوعمر بھی ہیں, پورا خاندان اکٹھا ہے. سرکار نے سب کو پہلے کھانا کھلایا اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا میرے خاندان والوں تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے تم میں اپنا آخری رسول بھیجا ہے. سنو, میں خدا کا آخری رسول ہوں اور خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں. میرے خاندان والوں سنو, تم جس راستے پر چل رہے ہو جہنم کا راستہ ہے. جن کے سامنے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہو ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اسی خدا واحد کی عبادت کرو, اسی کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو. میں یہی مشن لے کر آیا ہوں. اے میرے خاندان والوں بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ؟ سارا خاندان سامنے ہے اور سرکار فرما رہے ہیں کون دے گا میرا ساتھ؟ مگر سناٹا, خاموشی, کوئی آواز نہیں, کوئی نہیں کہ جب سینہ تان کر کہتے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. آقا ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ایک ایک کی طرف نگاہ ڈال رہے ہیں, مگر کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. پورا خاندان خاموش اور اسی خاموشی کے سناٹے کو اچانک ایک بچکانی آواز میں توڑا. کوئی بچہ بولا کہ اللہ کے رسول کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں. بچکانی آواز. سب نے پلٹ کر دیکھا. کون بولا؟ نظر آیا ایک 8 سال کا بچہ بول رہا ہے. حیرت میں ڈوب گئے یہ بچہ کون ہے جس نے اتنی بڑی ہمت کی کہ پورے خاندان کے سامنے حمایت کا اعلان کیا. اور جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا یہ بچہ وہ ہے کہ جس کا نام اس کے باپ نے علی رکھا تھا. نبی کا دامن پکڑا تو شیر خدا. کون شیر خدا؟ شیر خدا کی شان بھی پوچھنا ہو تو امام احمد رضا سے پوچھو. آج لوگ اہل بیت کے عاشق بنتے ہیں, کہتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. میں تو چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں جتنے مقرر خطیب ہیں سب کو اکٹھا کر لو اور سب سے کہو کہ اہل بیت کی شان میں تقریریں کریں. پھر سارے شاعروں کو جمع کرو کہ اہل بیت کی شان میں جتنے اشعار کہہ سکتے ہو کہہ لو. اور پھر سارے مصنفوں کو لکھنے والوں کو جمع کرو کہ آپ اہل بیت کی شان میں جتنا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھ دو. اور پھر سب کی ساری تقریریں, سارے شاعروں کے اشعار, سارے مصنفوں کی تحریریں ایک طرف رکھو اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دو تو اکیلا شعر سب پر بھاری نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے
ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اعلیٰ حضرت سے پوچھو اہل بیت کی شان اعلیٰ حضرت سے پوچھو شیر خدا کی شان اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں